نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 44 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جگڑ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ، جو حضرت عمران کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ منت مانی کہ میرے اگر بیٹا ہوا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ حسن اتفاق سے حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مریم کو ہی قبول کر لیا۔ حضرت حنہ نے اپنی یہ بیٹی چادر میں کپڑے میں لپیٹ کر جو بیت المقدس کے خدام تھے اور منتظمین تھے ان کے سپرد کر دی۔ وہاں 27 یا 29 منتظمین وہاں کے علماء، راہب اور صاحب علم لوگ تھے، اور یہ تقریباً سارے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور خود حضرت مریم کے والد ماجد بھی ان علماء میں سرکردہ اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ تو ان علماء میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم ان کی کفالت میں رہیں، چونکہ یہ ان میں سے ایک ممتاز عالم اور صاحب حیثیت شخصیت کی بیٹی ہیں۔ تو ہر ایک نے یہ خواہش کی کہ میں ان کی پرورش کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بھی ان منتظمین میں سے نمایاں اور ممتاز تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حق تو میرا بنتا ہے، اس لیے کہ مریم کی خالہ وہ میرے نکاح میں ہیں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی پرورش کروں۔ لیکن باقیوں نے بھی یہی چاہا کہ ہمارا بھی تعلق تو ہے، اس لیے ہم پرورش کریں گے۔ جب یہ آپس میں اختلاف رائے ہوا تو طے یہ پایا کہ وہ جتنے علماء تھے وہ سارے قرعہ اندازی کریں گے، اور قرعہ اندازی کی صورت یہ ہوگی کہ جن کلموں سے وہ تورات وغیرہ کتابیں لکھا کرتے تھے ان کلموں کو دریائے اردن میں ڈالیں گے۔ جو کلمیں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئیں ان کو کفالت کا حق نہیں ہوگا، اور جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے متضاد سمت چلنا شروع ہو گئی، حضرت مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ چنانچہ اس انداز سے وہ کلمیں ڈالی گئیں، قرعہ اندازی کی گئیں۔ باقی سارے منتظمین علماء ان کی کلمیں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی جانب وہ چلنا شروع ہو گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر حضرت مریم کی کفالت کی۔ قرآن مجید اس مضمون کو یہ بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ آپ اس وقت ان میں بظاہر موجود تو نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے
کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی بظاہر ان میں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں اختلاف رائے کر رہے تھے۔ تو آپ کا وہاں پر موجود نہ ہونا، اس کے باوجود ان سارے حالات و واقعات کی بالکل صحیح منوان خبر دینا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے پہلا لفظ ہے ذالک من انباء الغیب۔ انباء یہ نبا ان کی جمع ہے، اور نبا ان کا معنی ہوتا ہے ایسی عظیم اور فائدے والی خبر جس خبر کو سننے کے بعد یقین آ جائے یا کم از کم گمان غالب آ جائے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ نبا منسوب ہو تو پھر ظاہر ہے صرف گمان غالب نہیں ہوگا بلکہ یقین کی دولت اس خبر سے نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ اور اس کے نبیوں کی جتنی بھی بتائی ہوئی خبریں ہیں وہ تواتر کے حکم میں یعنی یقینی اور قطعی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کون سی غیب کی خبریں ہیں؟ حضرت حنہ کے حالات، حضرت زکریا کے حالات، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے جو حالات ہیں جو گزشتہ زمانوں میں ہو چکے، اور آپ اس وقت دنیا میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے، اور حضور نے کسی کتاب میں یہ واقعات پڑھے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ بیان کرنا یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے۔ تو یہ قرآن اندازی کی ایک مشروعیت ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو بالخصوص انبیاء کرام کو اور اخص بالخصوص امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو باقی مخلوق سے پوشیدہ اور غیب ہیں، اور انبیاء کرام کو علم غیب کا عطا ہونا یہ ان نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور جس طرح کسی نبی کی نبوت کا انکار یہ بد نصیبی اور محرومی ہوتی ہے، اسی طرح ان کا معجزہ یہ چونکہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اس واسطے دلیل نبوت کا انکار بھی بد نصیبی، کفر اور محرومی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے باقی معجزات کی طرح ان کو غیب کا حاصل ہونا بھی ان کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہمارا ان کی نبوت پر ایمان ہے، اسی طرح انبیاء کے علم غیب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ نے جب حضور کو غیب کی خبریں دیں تو حضور نے وہ غیب جانا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ ساری مخلوق کے نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ ان میں وہ چیزیں بھی تھیں جو باقی مخلوق کے سامنے نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو وہ کچھ بھی بتا دیتے تھے جو وہ کھا کر آتے تھے اور ان کے شکم میں ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ ان چیزوں کی خبر بھی دے دیتے تھے جو وہ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے کہ انہیں غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین علم غیب عطا فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو مالک کریم نے وہ علوم عطا فرمائے جن کا عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ عارف کامل امام اجل امام بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف میں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا
وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، کہ میرے محبوب دنیا اور آخرت یہ ساری کی ساری آپ کے بحر جود و سخا میں سے ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم وہ بھی آپ کے علم کا ایک حصہ اور پرتو ہے، یعنی آپ کا علم لوح و قلم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اور حضور کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ آپ ما کانا کو بھی جانتے ہیں، جو گزشتہ ماضی میں ہو چکا، اس کی بھی خبریں حضور کو معلوم ہیں، اور ما یکون جو آئندہ ہوگا سرکار ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے قرآن اندازی کے حوالہ سے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی ایک شے کے متعدد دعوے دار ہوں اور ان کی حیثیت دعویٰ بھی برابر ہو، اور کسی ایک کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ موجود نہ ہو، تو اس وقت ترجیح دینے کے لیے جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اس کو قرآن اندازی کہا جاتا ہے، اور شریعت نے قرآن اندازی کو جائز رکھا ہے۔ جس طرح یہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت مریم آپ کی کفالت کے متعدد دعوے دار تھے، خواہش مند تھے، اور بظاہر کسی کو ترجیح دینے کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ اگرچہ حضرت زکریا آپ کے خالو تھے اور آپ کی خالہ ان کے نکاح میں تھیں، لیکن اس کے باوجود ترجیح دینے کی ظاہری وجہ نہیں تھی، کیونکہ خالہ کو تربیت کا حق حاصل ہوتا ہے بشرطے کہ ماں موجود نہ ہو، اور یہاں چونکہ ماں موجود ہے اس لیے وہ وجہ ترجیح بن نہیں سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خالہ کو تربیت کا اور کفالت کا حق حاصل ہوتا ہے بشرطے کہ وہ کسی اجنبی کے نکاح میں نہ ہو، تو یہاں حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا کے نکاح میں بھی تھیں، اس لیے ان کی خالہ کی موجودگی وجہ ترجیح نہیں بن سکتی تھی، تو وجہ ترجیح بھی نہیں تھی کہ کون کفالت کرے گا، اس لیے قرآن اندازی کی گئی، اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا مالک کریم نے انتخاب فرمایا، پھر انہوں نے کفالت کی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی قرآن اندازی کا متعدد مقامات پر ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ فایتہن خرج صحبها خرج بها معہ، کہ سرکار جب کہیں سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے قرآن اندازی کے ذریعے ایک جس کا نام نکل آتا اس کو سرکار سفر میں ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر سرکار نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں فضیلت کتنی ہے تو ہر بندہ اذان دینے کے لیے جھگڑے، اور پھر قرآن اندازی کے لیے فیصلہ ہو کہ فلاں بندہ اب اذان دے گا۔ بلکہ ایک موقع پر ایسا منظر پیش بھی ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اذان دینے کے خواہش مند افراد میں قرآن اندازی کر کے باقاعدہ کسی ایک کو اذان دینے کا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر ایک باب کا عنوان یوں مقرر فرمایا، باب الاستحام فی الاذان۔ یہ باب مقرر کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی فرمایا وَيُذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الْآذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ، کہ یہ مذکور ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اذان دینے کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوا، ہر بندہ یہ خواہش مند تھا کہ مجھے اذان دینے کا موقع ملے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اندازی سے فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ ایک باب قائم کیا جس کا نام رکھا باب القرعۃ فی المشکلات، کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت قرآن اندازی سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور قرآن اندازی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی چیز کے متعدد خواہش مند یا دعوے دار ہوتے ہیں اور آپ کسی اور جانب سے کسی اور وجہ سے ترجیح نہیں دے سکتے، تو قرآن اندازی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے جس کا نام نکل آئے گا باقیوں کو اس کے وہ کام کرنے پر اعتراض نہیں رہے گا،
اور اگر بغیر قرآن اندازی کے آپ کسی ایک کو کہہ دیں گے تو باقیوں کی دل شکنی ہوگی یا وہ اعتراض کریں گے۔ اس لیے قرآن اندازی کا فائدہ ہے کہ اس میں معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو فیصلہ ہو سب کو اس پر اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور کسی کو بھی بلا وجہ ترجیح دینے کا الزام نہیں لگتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما تقارع قوم ففوضوا امرهم الی اللہ عز وجل الا خرج سہمهم الحق الا خرج سہم الحق، کہ جب کوئی جماعت قرآن اندازی کرتی ہے تو وہ اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین سچا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن اندازی سارے جائز معاملات کے اندر جائز ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جمہور علماء اس کے جواز پر متفق ہیں۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح علماء بنی اسرائیل انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کرنے کا طریقہ جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ بابرکت کلمے جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، ان کلموں سے حصول برکت کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی برکت والی شے سے برکت حاصل کرنا یہ باعث سعادت ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء بنی اسرائیل نے تورات لکھنے والی مبارک کلموں سے قرآن اندازی کی تاکہ اس معاملہ میں سب کو برکت حاصل ہو جائے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ ویسے تو اولاد کی پرورش کا حق والدہ کو ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو دادی اور نانی کو بچے کی پرورش کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوں یا ہوں لیکن پرورش نہ کریں یا دلچسپی نہ لیں تو باقی لوگوں میں سے خالہ کو پرورش کا حق زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ خالہ خود کسی اجنبی کے نکاح میں نہ ہو۔ اگر وہ خود کسی اجنبی کے نکاح میں ہو تو پھر اس کا یہ زیادہ حق یعنی احقیت جو ہے، حق کی زیادتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے کہ جب وہ کسی اجنبی کے نکاح میں نہ ہو تو اس کا حق زیادہ ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں حضرت مریم کی خالہ تو تھیں، لیکن وہ چونکہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھیں اس لیے ان کے یعنی خالہ کی موجودگی کی وجہ سے حضرت زکریا کو کفالت کا حق نہیں ملا، بلکہ قرآن اندازی سے کفالت کا حق ملا۔ اگر صرف خالہ کی موجودگی منقوہ ہونے کے باوجود وہ کفالت کا زیادہ حق برقرار رکھ سکتی ہوتی تو پھر قرآن اندازی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے کی پرورش کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ام الخالۃ امن، کہ خالہ ماں ہی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی کے نکاح میں نہ ہو، اور اگر اجنبی کے نکاح میں ہو تو پھر اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی، اور اگر کسی کے نکاح میں تو ہے لیکن جس کے نکاح میں ہے وہ بچے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ اس کی شفقت بھی اتنی ہی ہے بچے کے لیے جتنی خالہ کی شفقت ہوتی ہے، تو پھر نکاح میں ہونے کے باوجود اس کا زیادہ حق برقرار رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بچے کی والدہ ہوتی ہے، اگر والدین دونوں میں کوئی علیحدگی ہو جائے، طلاق کی صورت بن آئے یا خامند فوت ہو جائے تو بچے کی ماں کو بچے کی پرورش کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ حق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ بھی کسی اجنبی سے نکاح نہ کر لے۔ اس سلسلے میں بھی سرکار نے فرمایا انت احق کو بہا ما لم تنکحی، کہ جب خاتون ایک نے حضور کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کیا کہ حضور میرا بچہ ہے تو میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، تو حضور نے فرمایا تیرا ہی حق ہے جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کر لیتی۔ تو جب وہ نکاح کر لے
اور اس نکاح کی وجہ سے بچے کے حقوق میں کوتاہی آنے لگے تو پھر وہ حق ماں سے بھی لے کر نانی یا دادی کو دے دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔